آدم فسجدوا إلا إبلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سجدے سے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، شاکرین میں ہونا چاہیے تھا، کافرین میں ہو گیا، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ یہ آیات ہیں 34-35 سورہ ہجر کی۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین۔ جنت سے نکل کیونکہ تو مردود ہے اور تا قیامت تجھے میری پھٹکار ہے اور میری طرف سے لعنت ہے۔ تو گناہ سے حضرت آدم بھی جنت سے نکالے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ اعراف کی جہاں ابتدا ہے وہاں اس بات کا اللہ نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ آپ 20 نمبر کی آیات سے 27 نمبر کی آیات تک اگر پڑھیں تو اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے ابلیس نے ورغلا کے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے حضرت آدم سے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ جنت کس کو پسند نہیں؟ حضرت آدم جنت میں تھے اور ہمیشہ کی زندگی جنت میں ملے، اس لیے وہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جب حرام کردہ پھل کھا لیا گیا تو اس کی سزا ملی، اور سزا کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی دی گئی۔ جیسے ہی وہ پھل کھا لیا گیا تو اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ جنتی لباس تھے، وہ لباس لے لیے گئے۔ اس بات کا بھی پورا تذکرہ ان آیات کے اندر موجود ہے۔ انسان جب گناہ کر کے گناہ پہ باقی رہتا ہے تو اس کی حیا ختم ہوتے جاتی ہے، اور جب حیا ختم ہوتے جاتی ہے تب انسان بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے اور ہمیشہ بے حیائی کے مناظر میں ہی رہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ شرک و کفر پر باقی ہیں یا ایسے ہی یہودی کلچر، تہذیب اور تمدن کے بڑے ہی دل دادا ہیں، انہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بے حیائی کو تہذیب سمجھتے ہیں، عریانیت، فحاشیت ان کے یہاں ایک طرح سے تمدن کا نام ہے، شائستگی کا نام ہے، اور حجاب کو، اللہ کی اطاعت کو وہ دقیانوسی کہتے ہیں۔ یعنی یہ پرانے زمانے کی سوچ ہے۔ ترقی یافتہ زمانے کا تقاضا کیا ہے؟ خواتین اتنی ہی زیادہ بہتر لگے گی، نعوذ باللہ، جن کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہوں گے۔ تو جب انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے، خاص کر کے حرام لقمے کا، تب اس کی حیا ختم ہوتی ہے، اور پھر بے حیائی کی وجہ سے وہ گناہ پر باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں یہ بتلایا گیا، گناہ ہوا، غلطی ہوئی، لیکن جنتی کپڑے چھین لیے گئے۔ انسان جب حرام کھاتا ہے تو اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں اچھائیاں نہیں آتی، پھر وہ گناہ پہ باقی رہتا ہے اور گناہ کا ہی عادی بنتے جاتا ہے، یہاں تک ہے کہ انسان کا حرام کا لقمہ اس کی عبادت سے بھی اس کو محروم کر دیتا ہے، یا کی گئی عبادتوں کو اللہ کے یہاں مقبول ہونے ہی نہیں دیتا۔ وہ مشہور حدیث ہے 1015 نمبر کی، جو صحیح مسلم کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ان اللہ امر المؤمنین کما امر بہ المرسلین۔ مومنوں کو بھی اللہ نے اس کا ہی حکم دیا جو حکم رسولوں کو دیا ہے۔
رسولوں کے تعلق سے 5:1 سورۃ المومنون میں یہ آیات موجود ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، رسول پاکیزہ غذائیں کھائیں، واعملوا صالحا، اس کے بعد نیک عمل کریں۔ یہ آیت بھی بتلاتی ہے کہ انسان کی غذا جب تک حلال نہیں ہوگی، وہ حرام کے لقمے کھائے گا تو نیک عمل نہیں کر پائے گا، نیک عمل کرے گا بھی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ رسولوں کو یہ حکم دیا، اہل ایمان کو بھی یہی حکم ہے۔ سورہ بقرہ میں 172 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو ہم نے پاکیزہ رزق اہل ایمان تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ اور اللہ کی شکر گزاری کرو۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ جملہ بعد کا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، یہ بعد میں حکم ہے۔ پہلے حکم ہے کہ غذا حلال کی اختیار کرو۔ اور صرف یہی نہیں کہ سودی طریقے سے انسان کمائے وہی حرام ہے، یا جو شریعت میں چیزیں حرام کی گئی ہے اس کی خرید و فروخت کرے وہی حرام ہے، بلکہ یہ بھی حرام ہے کہ انسان جو حلال ہے اس کی تجارت کرے لیکن دھوکے سے کرے، جو حلال ہے اس کی تجارت کرے لیکن جھوٹ بول کے کرے، جو حلال ہے اس کی تجارت کرے ایسے وقت میں کرے جس وقت میں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، تو اس وقت میں کیا گیا یا ایسے ہی حاصل ہوا جو نفع ہوتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے۔ تو حرام غذائیں، حرام لقمے جب انسان کے پیٹ میں جاتے ہیں تب اس کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر وہ نیکی کرتا بھی ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، جیسا کہ ایک انسان ہے، مسافر ہے، اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، مصیبت زدہ ہے، اور یا رب یا رب یمد یدی الی السماء، اللہ کی طرف ہاتھ کو پھیلائے ہوئے اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ میری مصیبت دور کر دے۔ سفر موجود ہے جو کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت میں سے ایک اسباب ہے۔ 62 سورہ نمل کی جو آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے؟ لیکن یہ شخص دعا کر رہا ہے، یا رب کے کلمات بھی استعمال کر رہا ہے، اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرامی ہے، اس لیے اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ یہاں مثال بطور دعا ہے، ورنہ کوئی سی بھی عبادت انسان کی اگر وہ حرام غذا اختیار کرتا ہے، حرام کھاتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے گناہ کی سزا اور گناہ کے اثرات، گناہ کے نقصانات۔ کلام مجید اگر ہم پڑھیں تو جا بجا یہ وجہیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان کو ہلاک کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو ایسا خطرناک عذاب دیا، کیوں دیا؟ 61 جہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں، 112 سورہ ال عمران کے اندر ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جتنی بھی لفظ ما استعمال کی گئی ہیں اس کے اندر، یہ سب سبب بیان کرنے کے لیے یہودیوں پر ہمیشہ کی ذلت طاری ہے، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب ہمیشہ نازل ہوگا۔ کیوں نازل ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کے ساتھ قتال کیا، اور ایسے ہی گناہوں میں حد کو تجاوز کیا، گناہ پر باقی بھی رہے اور گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دی۔ ایسے ہی فرعون، آل فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا،
کلام مجید اٹھائیے، یہاں تک جو اس سے پہلے تذکرہ ہے 51 52 یہ سورہ انفال کی آیتیں ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ 50 نمبر کی آیت ہے۔ جتنے بھی کافرین ہیں جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے فرشتے مارتے ہیں، اور مارتے ہوئے ان کو کہتے ہیں تم عذاب کے دوزخ کے مستحق ہو، دوزخ کا عذاب چکھو، اس لیے کہ فرشتوں کی مار یہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کیوں مارتے ہیں فرشتے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر رائے کے دانے کے برابر یا اس سے ادنا ظلم نہیں کرتا۔ ابھی جیسے محفل میں کسی کو کہا جائے، ایک مثال ہے کہ فلاں ظالم ہے، تو کیا وہ پسند کرے گا کہ محفل میں اس کو ظالم کہا جائے؟ حالانکہ یہ بات اپنی جگہ بالکل سچ ہے اور صحیح ہے کہ انسان علی الاقل اپنے نفس پر تو ظالم ہے ہی ہے۔ اسی لیے انبیاء نے بھی جب کبھی اللہ کے سامنے فریاد کی تو سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کیا۔ جب انبیاء اعتراف کر رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں 16 نمبر کی آیت سورہ قصص کی، قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے مغفرت عنایت کر دے۔ حضرت آدم دعا کرتے ہیں، اس میں بھی پہلے ہی اس بات کا تذکرہ ہے 23 سورہ اعراف کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ انبیاء نے جب اللہ کے سامنے دعائیں کی تو اعتراف کیا کہ ہم ظالم ہیں۔ اب اللہ کے تعلق سے وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر کسی بھی طرح کا ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جب ایک انسان ظالم ہوتے ہوئے محفل میں یا ایسے ہی اس کو کہا جائے کہ آپ ظالم ہیں، ظلم کی صفت سے متصف ہونا پسند نہیں کرتا، تو یہ جتنی ہلاکتیں ہیں، تباہی ہے، عذابات ہیں، کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے؟ قطعاً نہیں، حاشا وکلا، بلکہ اس کے برعکس سے ہیں۔ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ رب العالمین کتنا معاف کرتا ہے۔ کلام مجید کی وہ آیت کی تفسیر بھی حدیث کے اندر ہے، چاہے جامع ترمذی کی 3252 نمبر کی حدیث ہے یا ایسے ہی صحیح الجامع میں 7732 نمبر سے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، انسان کو لا یصیب عبدا نکبۃ فما فوقها او دونها الا بذنبه، انسان کو ہلکی سی مصیبت بھی دنیا میں پہنچے نا، پیر میں کانٹا بھی چبھے تو بھی یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ اتنے گناہ ایسے اس بندے کے یا انسان کے معاف کرتا گیا، اس نے بہت زیادہ معاف کیے ہیں۔ 30 نمبر کی آیت ہے سورۃ الشورى کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم کو جو مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جبکہ اللہ ایسے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتا ہے، سارے گناہ کی اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام ہیں، جب غزوہ احد میں تقریباً 70 شہید ہوئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، حالات بہت نازک تھے، وہاں منظر کشی ہوئی 165 سورہ ال عمران کی جو آیت ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، پھر چاہے وہ مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کیوں کر آئی، کہاں سے آئی، قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے۔ یہ اللہ نے کلام مجید میں واضح کیا ہے کہ انسان کو جو سزا ملتی ہے وہ اس کے گناہ کی ہے، اور انسان مجرم ہوتا ہے تبھی اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ قوم نوح
بہت خطرناک عذاب میں غرقیاب کر دی گئی۔ 25 سورہ نوح کے اندر اللہ نے اخیر میں یہ فیصلہ بیان کیا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے غرقیاب کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ ایسے ہی کتنی آیتیں ہیں کلام مجید میں، آپ کو اس طرح کے جملوں میں یہ تائید ملے گی کہ انسان گناہ کرتا ہے تو ہی اللہ اس کو سزا دیتا ہے، جبکہ اس کے بہت سے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ 106 سورہ ال عمران میں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب چکھو جس کا بھی تم نے کفر کیا ہے، جو بھی کفر کیا ہے، یعنی کفر کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ مکے والے بہت انعام دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پھر ان کی نعمتیں دھیرے دھیرے ان کے پاس سے چھینی گئی۔ یہ نعمتیں کیوں چھینی گئی؟ اور جو آسائش کے حالات تھے وہ مشکل میں کیوں بدلے گئے؟ 112 سورہ نحل کی آیت ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو شرک اور کفر وہ کیا کرتے تھے، اللہ اور رسول کو جھٹلایا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر قحط سالی طاری کی، اور وہ دانے سے قطروں سے بھی ترس گئے۔ بہت سے لوگ اسی دنیا کے اندر اسی عذاب کی وجہ سے ہلاک بھی ہو گئے۔ تو بما کانوا یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ کچھ اشعار عربی کے اندر بار بار اس تعلق سے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک کی طرف منسوب یہ اشعار ہے، اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سریع النقم۔ اگر انسان نعمتوں میں ہے تو اس کو نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے، جس نے نعمت دی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ وہ نعمتیں چھین لیا جائے گا یا نعمتوں سے محروم کیا جائے گا۔ کب؟ جب وہ گناہ کرے گا۔ 53 سورہ انفال کی آیت ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کسی قوم پر انعام کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو اس لیے نہیں دیتا کہ نعمت چھینے گا بھی، بلکہ وہ قوم جب سرکشی پر رہتی ہے، ناقدری اور ناشکری کا شیوا اپناتی ہے، تو پھر دی گئی نعمتیں اللہ سلب کرتا ہے، چھینتا ہے۔ تو یہ ناقدری، ناشکری یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان دی گئی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نعمتوں میں ہوں، سب سے پہلی نعمت ایمان کی ہے، دین کی ہے، توحید کی ہے، اسلام کی ہے، اللہ کی خوشنودی کی ہے، صراط مستقیم کی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر اس کی شکر گزاری نہیں کی گئی، جیسے اس کا حق ہے کہ آپ ان نعمتوں کو پا کر کے اللہ کی شکر گزاری کریں، اسی پر باقی رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ نعمتیں بھی سلب کی جا سکتی ہیں۔ منافقین نے کلمہ پڑھا لیکن وہ کافرین سے بھی بدتر عذاب میں شامل کیے گئے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اس لیے ہم اور آپ گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یہ ترتیب بیان ہوئی ہے۔ 4022 ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا یزید فی العمر الا البر، انسان کو اگر اپنی عمر میں برکت چاہیے نا تو نیکی کرنی ہوگی۔ ولا يرد القضاء الا بالدعاء، تقدیر کس سے بدلتی ہے؟ دعا کرنے سے بدلتی ہے۔ اور آگے کہا گیا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنبِهِ يُصِيبُهُ، کوئی بھی بندہ دنیا میں کسی بھی طرح کا رزق ہے، مال کا ہے، اولاد کا ہے، صحت کا ہے، رزق اللہ کی ہر نعمت کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بندہ رزق سے محروم کب ہوتا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک وصیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے صحابی حضرت معاذ کو یہ وصیت کی تھی، جیسا کہ 570 صحیح الترغیب کی حدیث ہے، ایاک
والمعصیہ، نافرمانی سے اپنا دامن بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. فإن المعصیہ حل سخط اللہ، کیونکہ معصیت ہمیشہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتی ہے. اور قرآن کریم نے بھی کہا، سورہ محمد ہی آیت نمبر 28، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، ان لوگوں نے وہی کیا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ کو ناراض کیا، اس کی رضامندی سے اپنے آپ کو دور کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال صالحہ کو بھی برباد کر دیا. انسان کتنے بھی حج کر لے، کتنے بھی عمرے کر لے، بڑی سی بڑی عبادت بھی کر لے، لیکن یہ حدیث اپنی جگہ ہے اور اس پر ہم اور آپ کا ایمان ہے کہ انسان کی معصیت اس کی کئی ہزار نیکیوں کو ختم کر سکتی ہے. کئی ہزار لوگوں کا کھانا زہر کے چند قطرات یہ کافی ہوتے ہیں ان کی تباہی اور ان کی بربادی کے لیے. ایسے ہی انسان کی معصیتیں کتنی ہی عبادتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. جو مثال دی گئی یہ حدیث بار بار سنی جاتی ہے. 4245 ابن ماجہ کے اندر حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں. وہ خود کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی، پہاڑوں کے برابر. اب آپ اندازہ کریں، نیکی ایسی ویسی نہیں ہے، یعنی نیکیاں ہیں، حسنات ہیں اور پہاڑوں کے برابر ہیں. فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کل وہ لوگ بہت ناز سے آئیں گے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہم جنت میں بہت پہلے چلے جائیں گے. لیکن جب وہ اللہ کے پاس حاضر کیے جائیں گے تو ان کے دامن میں نیکی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی، ساری نیکیوں کو اللہ مٹا چکا ہوگا. اعاذنا اللہ من. رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی. اب صحابہ اکرام سے بڑھ کے متقی کون ہو، ان سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے کون؟ تو وہ ڈر گئے اور کہا صفہم لنا، اللہ کے نبی صفات بیان کیجئے، اللہ نکون منہم، ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ کن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ہم من قومنا و جلدتنا، اسی امت کے ہوں گے اور ایسے ہی اسی سے ہی تعلق رکھیں گے. انسان ہوں گے، امت محمدیہ کے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. اور یأخذون من اللیل کما تأخذون، ان کے پہاڑوں کے برابر نیکیوں میں جو نیکی ہوگی وہ قیام اللیل کی بھی ہوگی. لیکن ساری نیکیوں کو اللہ مٹا دے گا. اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. جرم کیا تھا ان کا؟ ان کا جرم یہ تھا، محفل میں ہوتے تو عابد زاہد ہوتے، لیکن جب تنہائی میں جاتے، خلوت میں جاتے تو اللہ کی حرمت پامال کرتے، تقوی کا لبادہ وہاں اتار دیتے. اذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. جب بندہ تقوی کا لباس اتار دے نا، تقوی کا لباس نہ پہنے، تو اس نے دنیا کا سب سے مہنگا لباس پہنا ہوا ہے، تو بھی وہ عریاں ہیں، بے لباس ہے، برہنہ ہے. کیوں؟ وخیر طاعت المرء لباس، یا وخیر طاعت المرء وخیر لباس المرء طاعت ربہ. جہاں کلام مجید میں ابھی شروع میں جن کا تذکرہ ہوا حضرت آدم کا، وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے 26 نمبر کی آیت میں اللہ نے لباس کا تذکرہ کیا.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. ایک جسم کا لباس ہے، ایک روح کا لباس ہے. جب انسان روح کا لباس اختیار نہیں کرتا تو جسمانی لباس کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں وہ برہنہ تصور ہوتا. اور لباس نازل کرنے والا ہی کہہ رہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. آج ہم جسمانی لباس کی زیادہ فکر کرتے ہیں، لیکن روح کی لباس کی انسان فکر ہی نہیں کرتا. لباس کا داغ یہ برداشت نہیں ہے، لیکن روح پر گناہ کے کتنے بھی داغ ہیں تو اس کو شعور ہی نہیں ہے. یہ جملے ہیں اشعار کے، اس میں بتلایا گیا سب سے بہترین لباس انسان کا اللہ کی اطاعت کا ہے، تقوی کا ہے. اور اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان شمار کر لیا گیا، اس کے اندر خیر نہیں ہے. اس لیے ہم اور آپ گناہوں سے اپنا دامن بچائیں. ایسے کچھ اذکار ہیں جو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے حفظ کر کے پڑھیں یا دیکھ کر کے پڑھیں. وہ اذکار پڑھنے سے ہم گناہوں سے بچائے جائیں گے، اور جو بھی ہمارے گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ اللہ معاف کرے گا. ایک بہترین ذکر دعا کی شکل میں 3228 یہ سلسلے صحیحہ کے اندر موجود ہے، 3228 حدیث کا نمبر ہے. شداد ابن اوس ہیں، سید الاستغفار کے جو راوی ہیں وہی راوی اسی حدیث کے بھی ہیں. صحابہ میں بھی خوبیاں ہوا کرتی تھی. کچھ صحابی بہت سی صفات کے اندر جامع الخصال ہوتے تھے اور بہت ان کے اندر خوبیاں ہوتی تھیں. کچھ صحابہ تھے جن کے اندر ایک ایک خوبیاں ہوتی تھیں. اذکار کی روایتیں صحابی سے زیادہ مروی ہیں، شداد ابن اوس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری دعائیں سکھائی ہیں اور فضیلت بیان کی ہیں. اب یہ حدیث دیکھیں، کہا اذا رأیت الناس یکتنزون الذهب والفضة فاکنز بہؤلاء الکلمات. جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی بٹور رہے ہوں، دینار اور درہم اکٹھا کر رہے ہوں. آج اس کے اوپر زیادہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے کتنا ذلیل ہوتا ہے اور اس کے لیے نافرمانی کی کس حد کو پار کرتا. اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اسی مال کی لالچ میں انسان اپنا دین بہت آسانی سے بیچ دیتا ہے. یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اس کا مصداق بن جاتا ہے. چند ٹکوں کے لیے دین کا، ایمان کا، سب کا سودا انسان کر لیتا ہے. لوگ اللہ کی قسم کھا کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ قسم جھوٹی ہوتی، سچی نہیں ہوتی. اور اللہ کی قسم کھا کر کے ناحق کسی کا لینا، تو پھر یہ حدیث ہے 137 جو صحیح مسلم کے اندر بیان ہوئی ہے. اور وعید اتنی خطرناک ہے کہ ایک مسواک کے برابر لکڑی بھی اگر کسی نے اللہ کی قسم کھا کے ناحق کسی کی لی ہے تو اللہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے جنت اس کے اوپر حرام کرے گا اور جہنم اس کے لیے واجب کر دے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ہم اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، لیکن جب انسان پر خمار، نشہ چڑھتا ہے مال کی لالچ کا، تو اس کے سامنے اللہ کی حرمت باقی نہیں رہتی اور انسان پرواہ بھی نہیں کرتا مال کی لالچ میں کہ وہ مسلم ہے بھی یا نعوذ باللہ اسلام سے نکل چکا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، اور یہ حدیث 4015 صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فواللہ ما اخشى علیکم الفقر، اللہ کی قسم ہے مجھے تم پر فقیری کا، محتاجگی کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر پھیلائی جائے گی اور تم دنیا داری میں، دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے ویسے ہی آگے بڑھو گے. یہ امت محمدیہ کے لیے. اور آج دیکھیں مال میں انسان کسی کو بھی اپنے سے آگے ہی بڑھنے نہیں دیتا. سگا بھائی بھی ہے تو بھی اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. حالانکہ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے کہیں کہیں جنتی نقشے کھینچ کر کے اس سبق کو یاد بھی دلایا. 61 سورہ صافات کی آیت اور 26 سورہ مطففین کی، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اگر عمل کرنا ہی ہے، محنت کرنی ہی ہے تو جنت کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے آگے بڑھو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. جن کو مقابلہ کرنا ہی ہے، دوڑ بھاگ لگانی ہی ہے تو جنت حاصل کرنے کے لیے لگائے نا. صحابہ اکرام نے اسی جنت کے حصول کے لیے اگر وہ معذور بھی تھے تو واللہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے اور حلفیہ بھی کہا واللہ لا ارجع الى اہلی ابدا. یہ سب واقعات سنے سنائے نہیں ہیں بلکہ حدیث کے اندر موجود مستند ہیں. 7024 7025 ابن حبان کی حدیثوں میں ہیں. ایک معذور صحابی جن کا پیر سلامت نہیں ہے، احد کے معرکے میں گھر والوں سے چھپ چھپا کے ایسے ہی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، مجھے جنت میں جانا ہے اس لیے میں اپنے جسم کی قربانی دوں گا اور جنت میں جاؤں گا. حضرت عمر دیکھ کے کہتے ہیں آپ معذور ہیں، رسول اللہ آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے، آپ غزوے میں کیسے جائیں گے؟ تو پھر قسم کیوں ایسی چیز کی کھاتے ہیں جسے آپ پورا نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، اور ہمارے بیچ میں بھی ہیں، ہمارے سماج میں بھی ہیں. اور ایک بات یہاں پر یہ کہنی ہے، اکثر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا بہت حقیر سمجھتی ہے، بہت ذلیل سمجھتی ہے، جن کا دنیا والوں کے نزدیک رتبہ نہیں ہوتا. لوگ شاید اپنی محفل میں انہیں بلانا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے پاس بیٹھانا بھی پسند نہیں کرتے. وہ رب مغمور فی الارض معروف فی السماء. زمین والوں میں ان کا پڑوسی بھی شاید ان کو نہ جانتا ہو، وہ اتنے گمنام ہوتے ہیں. لیکن آسمان میں کتنی مخلوق ہے فرشتوں کی. وہ حدیث ہم نے سنی ہے نا 2311 جامع ترمذی کی، ما من فی السماء 4 اصابع موضع، 4 انگلی کے برابر آسمان میں کوئی جگہ نہیں ہے الا فیہا ملک خر للہ ساجدہ، جہاں پر ایک فرشتہ ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز. 7 آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو. اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان بسا اوقات آواز کرتا ہے، اور کیوں نہ آواز کرے؟ اس لیے کہ آسمان کے اوپر بوجھ اتنا ہے فرشتوں کی تعداد کا، اور وہ فرشتے اللہ کی عبادت میں. ان تمام تر فرشتوں کے بیچ یہ زمین کا گمنام انسان جس کا پڑوسی بھی اسے نہیں جانتا ہے مشہور اور معروف ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. اور لو اقسم علی اللہ، رسول اللہ نے کہا کہ ان کو کیوں بول رہے ہو، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اگرچہ یہ معذور ہیں لیکن یہ انہی میں سے ایک ہیں کہ اگر یہ اپنی کامیابی کے لیے قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کی حفاظت کرے گا. کسی کی تباہی کے لیے زبان سے قسم نکال دینا تو اللہ تب بھی ان کی قسم کی حفاظت کرے گا، اور جس کی تباہی کے خلاف قسم کھائیں گے اللہ اس کی تباہی یقینی بنا دے گا. ایسے لوگ ہیں دنیا میں اور وہ گمنام ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے یہاں بہت مشہور ہوتے ہیں. تو وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. صحابی پہنچ گئے، قسم بھی کھا لی
اور اللہ نے ان کی قسم کو پورا بھی کر دیا. معذور تھے, جسم کے ٹکڑے کروائے اور جنت میں پہنچ بھی گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت بھی دی, معذور ہونے کے باوجود میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے, وہ جنت میں چلے گئے. تو اس لیے ہم اور آپ کو دنیا میں مسابقہ کرنا ہے. تو رسول اللہ نے کہا یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے, مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا پھیلائی جائے گی, اور جب دنیا پھیلائی جائے گی تو تم دنیا میں آگے بڑھو گے ایک دوسرے سے. اور آج یہی ہے. مالک بن دینار کا نام سنا آپ نے؟ یہ دینار لفظ کی تشریح کرتے تھے, اس کے اندر دین بھی ہے اور نار بھی ہے. اگر اس کو سمجھیں گے نا تو رسول اللہ کی یہ ساری حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. الذی یأخذ الدینار بحقہ فلہ دین, جو دینار صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے اس کا حق ہے, حلال طریقے سے اس نے کمایا ہے. اب چاہے دینار کے علاوہ جو بھی مال ہے یہ ہے, تو یہ دینار اس کے لیے دین ہے. والذی یأخذ الدینار بغیر حق فلہ النار, اور جو دینار حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے یہ دینار اس کے لیے دوزخ ہے. اور زیادہ تر جب انسان دنیا میں لالچی بن کر کے پیسہ کماتا ہے, دینار اور درہم حاصل کرتا ہے یعنی کرنسی, تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. شیطان سب سے پہلے یہ تمیز ہی اس سے مٹا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلسلہ صحیحہ میں 1703 جس میں کہا الدینار والدرہم اہلک من کان قبلکم وہما مہلکاکم. ایسے الفاظ ہم سنیں تو ذہن کے اندر محفوظ کریں, کیونکہ یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں ہوتی. تم سے پہلے لوگوں کو دینار درہم نے ہلاک کر دیا. اور غور سے سنو, میری امت کی تباہی, میری امت کی بربادی اسی میں ہی ہے. جو اس کے پیچھے پڑیں گے وہ تباہ اور برباد ہو جائیں. پھر آپ نے دوسرے الفاظ میں یہ تعبیر بیان کی, اور یہ بھی بہت حسین ہیں, جیسا کہ 2336 کعب ابن عیاض اس حدیث کے راوی ہیں, جامع ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے. لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال, میری امت کا ایک فتنہ ہے جس میں لوگ واقع ہوں گے تو پھر وہ تباہ ہوں گے, لقمہ عذاب بنائے جائیں گے. ہر امت میں بھی ایک ایک ایسا فتنہ تھا جس فتنے میں وہ امت آ گئی تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی. میری امت کا وہی فتنہ مال ہے, جو اس کے فتنے میں پڑ گیا اب اس کا بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دعا سکھانے سے پہلے خزانہ اصلی کیا ہے وہ سمجھایا. اور آج ہمارے پاس دنیا میں اصلی اور نقلی کا بڑا امتیاز ہے, معیار ہے. 4 پیسے کی چیز بھی نا اگر شک ہے تو ہم نہیں لیں گے, لیکن دین میں کوئی معیار ہی نہیں ہے. جس سے چاہا جو چاہا دین کے نام پہ لے لیا. قارون کو بھی خزانہ دیا گیا, وہاں پر بھی 2 فریق کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. 79, 80, 81 سورہ قصص کی آیات ہے. فخرج علی قومہ فی زینتی, ٹھاٹ پھاٹ کے ساتھ, زیب و زینت کے ساتھ جب قارون نکلا تھا, یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, تو دنیا داروں نے کہا ہم کو ایسا ہی چاہیے. پھر دوسرا فریق ہے, انہوں نے کیا کہا, وقال الذین اوتوا العلم ویلکم, تباہی ہو تمہارے لیے, تم کیا مانگ رہے ہو اللہ سے, ایسی دولت ایسا خزانہ مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے تباہی اور بربادی میں جانا چاہتے ہو. علم جن کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا ہمارے لیے جنت کا خزانہ ہی ہے, ثواب اللہ, اللہ کا اجر و ثواب جو اللہ کے پاس ہے وہ خزانہ ہم حاصل کریں گے. قارون کا خزانہ ہمیں نہیں چاہیے. تو آج بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اسی 2 فرقے میں ہیں. کچھ ہیں جو صرف دنیا میں دنیا دار بنے ہوئے ہیں, اور جن کے پاس یہ صلاحیت ہے
کہ دنیا اس قدر ذلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ہی کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. ایک مچھر نہیں، اس کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت دنیا کے نزدیک اللہ کے نزدیک دنیا کی نہیں ہے. یہ 2320 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائیں. اس سے پہلے کہا جب لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ دینار درہم کا خزانہ اکٹھا کر رہے ہیں تو چھوڑ دو. فَاقْنِزْ بِهَا أُولَٰئِ الْكَلِمَاتِ، تم ان لوگوں میں سے بنو جو جنت کا خزانہ اکٹھا کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائیں جو جنت کا خزانہ اکٹھا کرنے والے. اور یہ ذکر اگر 24 گھنٹے میں ایک بار بھی آپ نے کیا تو اسی ذکر میں یہ تاثیر ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، کیونکہ اسے بیان کرنے سے پہلے رسول اللہ یہ مثال دے رہے ہیں. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک. یہ جو عزائم مغفرتک ہے نا، یہی ہے گناہوں سے معافی کا سوال، اور اس کے اوپر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے. یہ جملہ رسول اللہ کا جوامع الکلم ہے، بڑا ہی حکیمانہ ہے، اور 10 جملوں پر یہ پوری دعا ہے، یہ پوری نصیحت ہے. ہم اور آپ کو یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے، اہل و عیال کو یاد کروانی چاہیے، اور اس کا ورد نو کے زبان رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اسے پڑھنا چاہیے. شروع سے جو 10 جملے ہیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. یہ 10 جملے ہیں جو آپ کے سامنے دعا کی شکل میں بیان ہوئے. اس دعا میں پورا دین رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے. اس کے شروع کے جو جملے ہیں، اسألک الثبات فی الامر، اللہ میں تجھ سے دین کے معاملے پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. دین مل جانا بڑی نعمت ہے، لیکن دین کے اوپر باقی رہنا، مرتے دم تک دین کی حفاظت کرنا، یہ کمال ہے. اور یہ اللہ کی توفیق جسے ہوگی اس کو ہی حاصل ہوگا، کیونکہ قرآن اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور وہ آیت ہر خطبے کی زینت بنتی ہے. 102 جو سورہ ال عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. اور یہ کیا ہے حق تقوی؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ جس دین کی توفیق تو نے دی ہے، مرتے دم تک اس دین پر باقی رکھ، سلامت رکھ، قائم رکھ، دائم رکھ. اور انبیاء رسول کی بھی یہی وصیت تھی، چاہے قوم کو ہو یا اولاد کو ہو. 132 اور اس کے بعد 133 سورہ بقرہ میں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. 2 نبیوں نے، یعقوب بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، وفات کے وقت اپنے بچوں سے کہا اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا، اس لیے اس کے بدلے جو قربانی مانگی جائے، اگر جان بھی دین کی حفاظت کے لیے دینی پڑے تو یہ جان کی قربانی بھی دین کی حفاظت کے لیے ادنا سی قربانی. اب جان کی قربانی سے بڑھ کے کوئی قربانی ہے؟ اور یہ انبیاء نے دی ہے، یہ صحابہ نے دی ہے. اس لیے انہوں نے کہا
اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اس کی حفاظت کرنا، اور بالکل وفات کے وقت، سکرات کے وقت اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ دیکھیے انبیاء رسول کو فکر تھی نسلوں کی دین کے اوپر بقا کی۔ آج ہم ہی دین کے اوپر زیادہ باقی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ہماری نسلوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو آدمی دین سے جتنا جڑتا ہے، دین پر جتنا باقی رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ نسلوں کے لیے دین کے تعلق سے فکر مند رہتا ہے، اور حالات کئی جگہوں کے بہت نازک ہیں۔ ویسے عمومی اعتبار سے پوری دنیا کے، اور خصوصی اعتبار سے وہ ممالک جہاں دین بہت کم ہے، دین کے دشمن بہت زیادہ ہیں، چاہے دین کا کلمہ پڑھنے والوں کی شکل میں ہو یا پھر ایسے ہی دین کا انکار کرنے والوں کی شکل میں ہو، وہاں نسلوں کا توحید پہ رہنا یہ سب سے بڑا دور حاضر کا چیلنج ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو توحید پر سلامت رکھ لے جاتا ہے تو پھر یہی اولاد اس کے لیے کل میزان حسنات میں سب سے زیادہ وزنی صدقہ جاریہ ثابت ہوگی، جو حدیثوں کے اندر بیان بھی ہیں، جیسا کہ 1542 یہ حدیث صحیح الترغیب کے اندر ہے، لخمس اثقلہن فی المیزان، 5 عبادتیں میزان میں کل سب سے زیادہ بھاری ہوگی، الولد الصالح یتوفی للمرء المسلم، نیک بچہ یا نیک اولاد جو نیک کے لیے ہوتی ہے، کل میزان میں جب انسان کی نیکیاں تولی جائے گی تو اس کی نیک صالح اولاد سب سے زیادہ وزنی نیکی ثابت ہوگی۔ تو یہ ہے اسی دعا کی ابتدا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد۔ دیکھیے اولئک هم الراشدون، یہ 7 نمبر کی آیت ہے سورہ حجرات کی، جس میں صحابہ کے تعلق سے اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ سب کے سب خیر پہ ہیں، نیکی پہ ہیں، ہدایت پہ ہیں، اور رشد کے جو متضاد ہے، ضد ہے، وہ ہے غوا یا غی، یعنی انسان اگر رشد پہ نہیں ہے تو پھر وہ لا محالہ ضلالت پہ رہے گا، گمراہی پہ رہے گا۔ تو یہ بھی ہے والعزیمۃ علی الرشد، ایسی خوبیاں اے اللہ تو مجھے عنایت کر کہ نیکی پر میں استقامت اختیار کر سکوں، نیکی کے اوپر مواظبت اور مداومت برت سکوں، نیکیوں پر ہی باقی رہوں۔ یہ بھی اپنے آپ میں بہت بہترین دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ جملہ ہے۔ بہرحال یہ پوری دعا جو بیان کی گئی ہے یہ ہم اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، اور اس کے اندر عزائم مغفرتک یہ جو لفظ ہے یہ اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ جسے اپنی مغفرت دیتا ہے، تو قرآن میں مغفرت یعنی گناہوں کی معافی جنت کے بدلے بولی گئی ہے۔ ایک ہے جنت، اور جنت کے بدلے دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس کا صحیح قرآن کریم کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا وہ 20 نمبر کی آیت ہے سورہ حدید کی، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آگے ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، رضوان کہاں ہوگا؟ جنت میں، اور عذاب کہاں ہوگا؟ دوزخ میں۔ دوزخ کے لیے لفظ استعمال ہوا عذاب شدید، اور جنت کے لیے لفظ استعمال ہوا کیا؟ مغفرۃ من اللہ ورضوان، جس کو مغفرت ملی اس کو ہی جنت ملے گی۔ اس لیے دعائیں گناہوں کی معافی کے تعلق سے ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ 133 جو سورہ ال عمران کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور آگے اس کی تفسیر ہے، یعنی اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 آسمان زمین جیسی ہے۔ اور 21 نمبر کی آیت سورہ حدید کی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها کعرض السماء والارض، یہاں پر بھی اللہ نے مغفرت کا تذکرہ کر کے آگے جنت کا تذکرہ کیا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ آگے والی آیت اس کی تفسیر کر رہی، صراط الذین انعمت علیہم،
تو اللہ کی مغفرت کیا ہے؟ اللہ آگے جنت کے لفظ سے یا پھر جنت کی صفات سے اس کی تفسیر بیان کر رہا. اور اس سے بھی واضح ایک جگہ اللہ کہتا ہے میں داعی ہوں، میں بلانے والا ہوں. کس کی طرف بلانے والا ہوں؟ 25 نمبر کی آیت سورہ یونس کی، واللہ یدعو الی الجنہ واللہ یدعو الی دار السلام. یہ آیت جو سورہ یونس کی، دار السلام جنت کا نام ہے. بہت سے نام ہیں نا، جنات الفردوس، جنات النعیم، ایسے ہی دار السلام. تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. دوسری جگہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو 221 نمبر کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، یعنی جنت کو اللہ نے اپنی مغفرت سے تعبیر کیا ہے. اس لیے جسے گناہوں کی معافی دی جائے گی وہی شخص جنت کے اندر بغیر سزا کے داخل ہوگا. انشاءاللہ آئندہ کچھ دعائیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. رب العالمین ہم اور آپ کو گناہوں کی مغفرت اور معافی مانگنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں. اور جو باتیں یہاں پر سنی گئی ہیں گناہوں کے مہلک اثرات کے تعلق سے، اللہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو اس سے محفوظ اور مامون کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.